رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اعمال میں اخلاص کی اہمیت، اخلاص کیا ہے اور اخلاص سے کوئی عمل کیا جائے تو اس کی برکات اور فضیلتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے متعلق آج ہمارا خطاب ہے۔ میں نے قرآن مجید سے خطبے میں 3 آیات مبارکہ تلاوت کی، 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے ایک آیت شریفہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 146 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جنہوں نے کیا کی، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کیا کیے، وَأَصْلَحُوا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیے، سدھر گئے۔ پہلے قاتل تھے، قتل کو چھوڑ دیے، پہلے زانی تھے، زنا سے توبہ کرے اور اس کو بالکل ترک کر دیے، پہلے والدین کے نافرمان تھے، توبہ کرے، پھر والدین سے معافی مانگے اور اس کے بعد وہ جرم کو چھوڑ دیے۔ کیا ہے، پہلے علم نہیں تھا، رشتے قطع کیے، مگر بعد میں علم آتے ہی فوراً کیا کیے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیے، اپنے اعمال کو سدھار لیے۔ پہلے شرابی تھے، شراب پینا ترک کر دیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے سچی توبہ کیے اور پھر شراب کو چھوڑ دیے۔ کیا پہلے جادوگر تھے، جادو چھوڑ دیے، پہلے کاہن تھے، کہانت کو چھوڑ دیے۔ اس طریقے سے جو بھی کبیرہ گناہ ہیں پہلے اس کے مرتکب تھے، بعد میں توبہ کیے اور وہ اعمال کو ترک کر کے اصلاح کر لیے، اپنے اعمال کو درست کر لیے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیے۔ اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن مجید ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اہل بیت اطہار ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو تینوں بھی درست ہے۔ کس اعتبار سے درست ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو تھام رہے ہیں تو قرآن ہی حکم دے رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو، قرآن ہی حکم دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، رسول پاک سے محبت کرو۔ تو قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لیے تب بھی درست ہے، اہل بیت کو تھام لیے تب بھی درست ہے، انہوں قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھام لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تھامنا لازم اور ضروری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مبارک تھام لیے، حضور سے محبت اور ادب کرنے والے بن گئے، یہ بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوا۔ بہرحال وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی، قرآن مجید سمجھ لو آپ۔ تو آگے فرمایا اللہ پاک نے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے بن گئے، یعنی اللہ کے دین سے خالص ہو کر پوری طریقے سے جڑ گئے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوئے، اللہ کے دین سے جڑ گئے۔ تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کے ساتھ کر دے گا۔ یعنی اللہ کے یہاں سچے پکے مومن کون ہیں، مومنوں کی جماعت میں شامل ہونے والے کون ہیں، جن میں یہ خاص باتیں پائی جائے۔ پہلا کیا ہے، اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کے توبہ کر لینا۔ دوسرا کیا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ اعمال صالحہ پر ثابت قدمی کر لینا، اصلاح کر لینا اپنے اعمال کی۔ تیسرا کیا فرمایا، تیسرا فرمایا قرآن مجید کو پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جو احکامات قرآن نے دیے اس پر عمل کرنا، جن سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے خالص اخلاص کے ساتھ کیا ہے، جڑ جانا۔ اور یہ 4 باتیں جن بندوں میں پائی جائیں وہ بندے کیا ہے، اللہ کے یہاں مومنین میں سے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ مومنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہو گیا اس آیت شریمہ کا ترجمہ۔ اب تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اعمال میں کہ جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے اللہ کے یہاں وہی بندہ مومنوں میں شامل ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری آیت شریفہ جو میں نے سنائی وہ آیت شریفہ یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بلکہ حکم دیا فرشتوں سے، تو اس میں ابلیس بھی تھا نا، اس کا نام عزازیل تھا، تو سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے کوشچن کیا، سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیے۔ یہ جو میں آیت شریفہ اور جو اللہ رب العزت سے ابلیس کا جو مکالمہ ہے اس کو قرآن مجید کی سورہ حجر سے بیان کر رہا ہوں۔ سورہ حجر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، ابلیس نے کہا، کیا کہا رب تعالیٰ سے؟ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 ہے۔ وہ بولا کہ میں اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں جو ہے ضرور جو ہے نا انسان کو گمراہ کر دوں گا، بولا انسان کو گمراہیوں کے دلدل میں پھانس لوں گا، ان سے کفر کراؤں گا، شرک کراؤں گا، ان سے جو ہے نا ان کو نفاق میں مبتلا کروں گا، ریاکاری کرنے والا بندہ بنا دوں گا، تیرا سخت نافرمان بندہ بنا دوں گا، ان کو گمراہیوں کی طرف لے جاؤں گا، اور ضرور میں زمین میں کیا کروں گا، ان کو دنیا کی محبت دلوں میں پیدا کر کے دنیا کی محبت اچھی اچھی کر کے دکھاؤں گا، زینت کر کے سنوار کے ان کو دکھاؤں گا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے بولے جیسا، تو وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو تیرا نافرمان بنا دوں گا، سب کو جہنمی بنا دوں گا، الا صرف ان بندوں کو چھوڑ کے عبادہ کا جو تیرے خاص بندے ہیں، منہم المخلصین، اور جو اعمال میں اخلاص رکھنے والے ہیں، جو تیرے دین سے خالص ہو کر جڑے ہوئے ہیں، جو تیری عبادت اور اطاعت میں ریاکاری نہیں کرتے، اخلاص کا پے کرے، ان بندوں کو چھوڑ کے سارے بندوں کو تباہ برباد کر دوں گا، بولا انہیں جہنم کا مستحق بنا دوں گا۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں ابلیس نے خود یہ بات ایکسیپٹ کی اور قبول لی، کیا کہ میرا زور اور پاور ان بندوں پہ نہیں چلے گا جو بندے اخلاص والے ہیں، مخلص ہیں، جو صرف تیرے لیے ہی اعمال صالحہ کرتے ہیں، تیری خاطر تجھے تیری رضا کی خاطر ایمان لاتے ہیں، اور زندگی بھر مضبوطی کے ساتھ اعمال صالحہ پر جمے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، ان پہ میرا زور نہیں چلیں گا، بولا یہ قبول لیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی دوسری، پہلی آیت کے روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اخلاص والے بندے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آیت سے یہ بات معلوم ہوئی ابلیس کا ان پر کوئی زور اور پاور نہیں چلے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات، اگر کوئی بندہ اخلاص کا پیکر بن جائے، اخلاص کی وجہ سے اس کے عمل کی فضیلت اور ثواب کیا ملتا ہے، تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ 3 پارہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں کا مطلب، اللہ نے حکم دیا والدین کی خدمت کرو تو والدین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرتے ہیں، اور یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے پاکٹ وغیرہ مار دی جائے، چوری ہو جائے، تو مسافروں کو ٹکٹ دلا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ قیدیوں کو رہائی کے لیے بعض وقت کیا ہوتا، پولیس والے ایسے بندوں کو اریسٹ کر لیتے جن کا کوئی قصور ہی نہیں رہتا، بے قصور بندہ رہتا، اس کو اریسٹ کر کے لے کے چلے آتے، تو بندوں کو چھڑانے میں جو نا پیسہ خرچ کر رہے، سب اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کی تعمیر میں خرچ کر رہے، مدرسے دینی مدارس کے قیام میں، اس کو فروغ دینے میں جو ہے نا کیا ہے، مدد کر رہے، یہ سب کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فقیروں کو خیرات کر رہے نہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے، بہرحال جو بھی جو ہے نا کیا ہے، ان چیزوں میں خرچ کر رہے اپنے مال کو، رمضان میں افطار اور سحر کرانے میں خرچ کر رہے نہیں،
تو یہ جو بھی خرچ کرتے چلے جا رہے آپ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں خرچ کر رہے، یہ سب حقوق کی ادائیگی میں آپ جو خرچ کر رہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں یعنی ان رستوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ مثال دیتا ہے وہ بندوں کے ایک عمل کی کہ ایک بھٹا ہے، سمجھ لو بھٹا کھاتے نا آپ، وہ بھٹا ہے مکئی کا، وہ ایک بھٹے کے اندر 7 لائنیں ہیں دانوں کے، ہر دانے کی لائن میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہوئے ایک بھٹے میں؟ 700 دانے ہوئے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف رب کو دکھانے کے لیے، صرف رب کو خوش کرنے کے لیے یہ راستے میں اللہ کے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، تو 1 روپیے کے بدلے اللہ اسے 700 روپیے خیرات کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں بات ختم نہیں کی اللہ پاک نے، آیت ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے وہ بندے کو جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت زیادہ وسعت والا یعنی بے حساب ثواب دینے والا اور بے حساب علم والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ تم ظاہری طور پہ خرچ کر رہے تو تمہارے قلب میں تمہارے نیت کیا ہے، تم کیا اس لیے خرچ کر رہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اس لیے خرچ کر رہے کہ لوگ جو ہے نا کیا ہے تمہیں بڑا سخی سمجھیں، اس لیے خرچ کر رہے کہ لوگوں میں تمہارے چرچے ہوں تمہاری سخاوت کے، یا پھر اس لیے خرچ کر رہے کہ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تمہارے قلب کے اندر جو نیت ہے نا اس کو بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب اس آیت شریفہ کی روح سے اللہ پاک نے بتایا کہ ایک نیکی کا اجر 10 دیا جاتا ہے ہمارے مذہب اسلام میں۔ کون سی نیکی کا؟ جو بندہ وہ نیکی کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے جنت ملے، میں دوزخ سے بچ جاؤں، دوزخ سے بچنے جنت میں جانے کے لیے جو بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس نیکی کا اجر 10 کے برابر عطا فرماتا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ لیکن جب بندہ اس نیت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہر نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کیا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں، مولا کے پاس عزت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ اس کے ذریعے نہ ثواب کا طلبگار ہوتا ہے نہ عذاب سے بچنے کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ کیا وہ کیسا عبادت کرتا کہ اللہ مزدوری اس بندے کو دے، جنت وہ بندے کو دے جو مزدوری کے طور پہ عبادت کر رہا نہیں۔ معاوضہ کس کو دیتے جی؟ جاب کرنے والے کو دیتے۔ معاوضہ کس کو دیتے؟ نوکری کرنے والے کو دیتے۔ معاوضہ کس کو دیتے؟ آپ جو نا اڈے پہ سے پکڑ کے لا کے کام لیے تو دیتے، تو کام جس سے لیتے اس کو معاوضہ دیتے۔ اے اللہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرنا یہ تیرا حق ہے مجھ پر تیرا حق ہے کہ میں تیری بندگی کروں، میں تیرا حق ادا کروں، مزدوری تھوڑا ہی کروں کہ تو مجھے جنت دے یا دوزخ سے بچا لے۔ تیری مرضی ہے کہ تو چاہے جنت میں داخل کرے چاہے جہنم میں داخل کرے۔ تو جنت میں داخل کرے گا تو جتنا خوش رہوں گا اتنا ہی خوش جہنم میں داخل کرنے پر بھی رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے، نہیں کوئی بھی کیا کرتا سزا کس کو دیتا؟ اپنا سمجھا تو دیتا۔ دیکھو آپ کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور جو ہے نا کیا معلوم ہے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، نواسا ہے، پوترا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کرتے؟ انہیں اگر گالیاں دے رہا تو تھپک دیتے، اس کو مارتے نہیں مارتے، نہیں مارے تو ڈانٹتے تو بھی، آئندہ سنا تو بجا تم بولتے،
یہ ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کیوں دے رہے آپ؟ کیونکہ آپ کا اس سے رشتہ ہے، تعلق ہے، اس لیے دے رہے. آپ اس کو اپنا سمجھ رہے بول کے بولتے ہیں یہ ڈانٹ ڈپٹ، لیکن اپنا نہیں سمجھے تو کیا کرتے؟ آوارہ پٹا ہے چھوڑو بول کے بولتے اس کو، نہ ڈانٹتے نہ مارتے. سمجھ رہے؟ غیر سمجھے تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، اپنا سمجھے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے. یہ فرق ہے. تو وہ بندہ کیا کہتا جو اخلاص والا رہتا؟ مولا تیری ڈانٹ ڈپٹ بھی میرے لیے نعمت ہے بولتا انہیں، تو اپنا سمجھا بول کے سزا دے رہا بولتا انہیں. سزا کو بھی پیار سمجھتا ہوں، جیسا جنت ملی تو پیار سمجھ رہا نا، ویسے ہی سزا بھی ملی تو پیار سمجھتا انہیں. اس کو بھی لطف و کرم سمجھتا، خدا کی نعمت سمجھتا، کیونکہ کم از کم کچھ نہیں تو نہیں اللہ نے مجھے اپنا بندہ تو سمجھا ہے نا، تبھی تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، سزا دے رہا ہے بولتا انہیں. تو وہ عمل نہ جنت میں جانے کے لیے کرتا ہے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کرتا ہے، صرف اور صرف رب تعالی کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے کرتا ہے، بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر تبع تابعین میں سے گزرے ہیں. کیا نام بتایا میں؟ فضیل بن عیاض. انہوں نے فرمایا ہے کہ اخلاص نام اس کا ہے کہ بندہ بندوں کے واسطے کوئی برائی نہ چھوڑے. کیا بولے؟ اگر کسی بندے کی خاطر کہ لوگاں کیا بولیں گے، میں یہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں میں نظر آ گیا تو بول کے گناہ کو چھوڑ دے رہا، تو یہ اخلاص نہیں ہے. بولے انہوں لوگوں کی خاطر برائی نہیں چھوڑنا، مولا کی خاطر برائی چھوڑنا، یہ اخلاص ہے. بولے انہوں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی خاطر گناہ کو چھوڑا تو بھی اخلاص نہیں ہوتا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ایسے ہی نیک عمل لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں چرچے کے لیے نہیں کرنا. کس کے لیے کرنا؟ انہیں صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے کرنا. تو اس نیکی پر کوئی اجر و ثواب کی خواہش نہیں رہنا اس کو، تو اس عمل کو بولتے اخلاص والا عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، نارمل جو بندے ہوتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات وہ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، حج و عمرے وہ بھی کرتے ہیں، اور میرا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ سارے اعمال کرتا ہے. تو پھر وہ ولی کیسے؟ یہ ولی کیسے نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، یہ نارمل بندے جنت کو پانے، دوزخ سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور جو میرا خاص بندہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اعمال صالحہ کرتا ہے، یہ سارے اعمال بجا لاتا ہے. تو میں اس کو ایک نیکی کے بدلے کتنا اجر عطا کرتا ہوں؟ 700 کا اجر عطا کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زائد. اب ایک نارمل بندہ 10 نیکی کا اجر پا رہا، وہ بندہ ایک ہی نیکی کر کے 700 کا اجر پا رہا. اب یہ بندہ اس کے درجے کو پہنچ سکتا کیا جی؟ نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سک رہا؟ نیتوں کا فرق ہے، نیتوں کا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر کیا تو وہاں بھی فرمایا کہ اللہ کے یہاں تمہارے پاڑوں کی، بکروں کی، اونٹوں کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا. وہ کتنے قیمتی ہے یہ نہیں پہنچتا، وہ کتنے موٹے تازے فربا تھے وہ نہیں پہنچتا. اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، مطلب تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے کہ تم نے وہ قربانی کو لوگوں میں چرچے کے لیے کیا ہے یا پھر مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ قربانی وہی قربانی ہے اصل میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. نماز وہی نماز ہے اصل میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے. روزہ وہی روزہ ہے اصل میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے رکھا جائے. حج وہی حج ہے اصل میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے ادا کیا جائے. تو ہر نیکی چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے تو ایک نیکی کے اجر پر 700 گنا اجر اور فضیلت پاتا ہے. وہ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اخلاص قرآن شریف کی روح سے آپ نے سماعت کیا. اب آئیے احادیث شریفہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتاب الایمان کے تحت بیان کی گئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 حدیث نمبر 54۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار الاعمال بالنیہ، نیت پر ڈیپینڈ ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے، ہر شخص کے لیے وہی ثواب ہے، وہی اجر ہے جس کی طرف انہیں نیت کیا۔ فرمایا پس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی طرف چل پڑا، تو اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، مطلب اس کا جو ہے نا کیا ہے، ہر نیکی کا اجر اللہ کی طرف سے پورا دیا جائے گا، یعنی ایک ایک نیکی پر 700 گنا اجر اور فضیلت دی جائے گی۔ اور اگر اس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ دنیا کا طلبگار ہے، تو بس اس کو خالی دنیا ہی ملیں گی اس کے وہ عمل کی وجہ سے۔ مثلا ہم کیا کرتے معلوم ہے، دکان میں برکت آنا بول کے قرآن خوانی کرتے وہاں، تو قرآن خوانی کرنے کا مقصد کیا ہے، دکان میں برکت آنا، تو دکان میں برکت جو آ گئی نا، وہی ہے اس کا اجر اور فضیلت۔ گھر برانی کرنے کا، گھر میں سے بلایاں دور ہو جانا، سورہ بقرہ پڑھا رہا، کئی کو پڑھا رہا رے میاں بولے تو نہیں، گھر میں سے جنات بھاگ جانا بول کے، تو جنات بھاگ جانا مقصد ہے اس کا، اس لیے پڑھا رہا ہوں، رب کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو جو دنیا پانے کے لیے دنیا کے اغراض کی خاطر عمل کرتا ہے، اس کو وہ مل گیا، ختم، وہی چیز کا اجر، خلاص، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے نا حج کر رہا، لوگ حاجی بلانا بول کے، لوگ حاجی بلانا بول، اس کے حج کرنے پر لوگ حاجی بول کے بلائے، کارڈوں پہ حاجی صاحب بول کے لکھ دیے، ہو گیا اس کا اجر وہی۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ثواب نہیں ہے اس کو، اس کے حج کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جہاد میں اس لیے جائے کہ اس کو مال غنیمت ملے گا، وہاں کافروں کے چھوڑے ہوئے سامان مل جائیں گے، گھوڑے مل جائیں گے، اونٹا مل جائیں گے، تلواریں مل جائیں گی بول کے گیا، انہیں جہاد کرنے گیا، مگر نیت یہ تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب دریافت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے جہاد کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہی جو مل گیا نا، ہو گیا اس کا ثواب بولے۔ تو معلوم کیا ہوا، جہاد کرنے کے باوجود ثواب سے محروم ہو گیا ہے نہیں۔ لیکن وہی اگر اللہ کی رضا کے لیے جاتا جہاد میں، تو وہاں پر اللہ رب العزت اس کو اجر کیا دیتا، اگر زندہ بچ کے آ گیا تو غازی بن کے لوٹ آیا، اس کے پچھلی زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے، 400 مقبول حج کا ثواب اسے عطا کیا جاتا، اور اگر وہاں شہید ہو جاتا تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا، قبر میں سوالات نہ ہوتے، حشر کے دن بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا، اور مرتے ہی اس کی روح جنت کے پرندے میں داخل کر کے جنت میں چھوڑ دی جاتی، وہ جنت کے فروٹس وغیرہ کی لذت روزانہ کھا پی کے محسوس کر لیتا تھا۔ یہ سب نعمتیں مل جاتی تھی اگر انہیں جہاد رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزے رکھا، کئی کو رکھا بولے تو لوگاں نہیں رکھا تو کیا بولتے کی، تو لوگوں کی خاطر روزے رکھا، مولا کی خاطر نہیں رکھا، تو اس کو اس کے روزے رکھنے کا صلہ اور انعام کیا ملتا معلوم، خالی سحر سے افطار تک بھوکا پیاسا رہنا، ختم، وہی جو اس کا ثواب۔ اللہ کے پاس کوئی اجر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا۔ کوئی بندہ اگر نماز تراویح کے لیے شبینے پڑھا، 1 شبی شبینہ، 5 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، 10 شبی شبینہ پڑھا، رات بھر آدھی رات تک قیام کر رہا، انہیں قیام اللیل، تہجد پڑھا، سب کر رہا، مگر مقصد کیا ہے، مقصد یہ لوگاں بڑا عبادت گزار سمجھنا بول کے، تو پھر اس کو اس کے وہ تراویح پڑھنے پر، وہ قرآن پڑھنے پر، وہ قرآن سننے پر کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے ریاکاری کی سزا۔ تو اعمال صالحہ تو سب کر رہے ہیں، مگر اس میں سے پار وہی بندے لگتے ہیں جن کے اعمال میں اخلاص اور للہیت ہوتی ہے، اور جو بندے ثواب پانے کی نیت سے کرتے ہیں یہ اعمال صالحہ کہ مجھے ثواب ملے، اتنا ثواب ملے، اتنا ثواب ملے، تو انہیں ثواب پانے کی نیت سے کر رہا نا، اس کو 1 نیکی پہ 10 نیکی کا اجر ملتا،
جو بندہ بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ثواب کو پانے کے، بغیر کسی جو ہے نا نعمت کو حاصل کرنے کے، صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیکی کا ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس شخص نے عمل کیا، بہت سارے نوجوان کیا کرتے معلوم ہے، لیلا مل جانا بول کے کیا معلوم ہے، فل نمازاں پڑھتے ہو، راتوں کو اٹھتا، تہجد پڑھتا، گڑ گڑا کے دعائیں کرتا، کئی کو کر رہا رے میاں بولے تو میری اس کے ساتھ شادی ہو جانا، اچھی بات ہے، اللہ سے مانگ سکتے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، مگر فونوں پہ بات کرنا غلط ہے، اکیلے میں ملاقات کرنا غلط ہے، نہیں لیکن مووی دیکھنے جاتا ہوں، ہوٹل میں پھرانے لے جاتا ہوں بولے تو یہ جو ہے نا کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، سمجھ رہے آپ۔ لیکن کوئی لڑکی آپ کو پسند آ گئی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے مولا میرے لیے اسباب بنا دے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر عمل کئی کو کر رہا ہوں نے، نماز کیوں پڑھ رہا، اس کا مقصد بنا لیا ہوں نے، لیلا ملنا بول کے، قرآن خوب پڑھا، کئی کو پڑھا رہے میاں بولے تو لیلا ملنا بول کے، روزے رکھ رہا نفل روزے، لیلا ملنا بول کے، تہجد پڑھ رہا، ذکر اذکار کر رہا، کئی کو کر رہا بولے تو لیلا ملنا بول کے، مولا ملنا بول کے نہیں کر رہا ہوں نے، تو یہ للہیت اور اخلاص نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو لیلا مل گئی، غنیمت ہے، وہ عمل کا اس کو وہی ثواب ملا۔ وہی بات بتا رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کرنے کی طرف رغبت کی اور اپنا شوق دکھایا، اس طرف ہجرت کی، اس کے لیے نیک اعمال کیا تو وہ اسی کی طرف ہے، بس وہی اس کا ثواب ہے، عورت مل گئی تو وہی ثواب۔ اب اللہ کے پاس کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ بعض حضرات کیا ہے معلوم، ایگزام آتے اب مولا یاد آتا ہوں، ایگزام جیسے ہی قریب آ گئے نا، آپ دیکھو کتنے مسجدوں میں بچے رہتے، نوجوان کالجز کے رہتے، اسکولوں کے رہتے، دے سجدے کرتا، دے اللہ تعالیٰ سے مانگتا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیو، آپ خالی دعا مانگے آپ تو یہ اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا، خالی دعا سے اللہ بیڑے پار نہیں فرماتا، بات سمجھ رہے نا، اللہ نے اپنا قانون قدرت بنایا ہے، اس کے ساتھ جو چیز آپ پانا چاہ رہے اس کی جد و جہد بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کامیابی پانا چاہ رہے تو وہ کامیابی کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا۔ اب ایک بندہ کیا کریں گا معلوم، شادی نہیں کر کے اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھیں گا، چاش پڑھیں گا، ابوابین اشراق، نماز تہجد، 5 ٹائم کی نماز، خوب ذکر اذکار، ایک نماز قضا نہیں کر رہا، روزانہ 1000 2000 5000 بار درود پڑھ دے رہا، استغفار پڑھ دے رہا، صلاۃ و تسبیح یہ وہ سب پڑھ لیتے جا رہا، اللہ سے خوب دعا کر رہا، کیا دعا کر رہا، یا رب العالمین مجھے ایک بیٹا دے دے، مجھے ایک بیٹا دے دے، مجھے ایک بیٹا دے دے۔ شادی نہیں کر رہا، بیٹا ہوتا نہیں ہوتا، قانون قدرت ہے، پہلے شادی کر پھر اس کے بعد مانگ، جب ملتا۔ اب انہیں کوس لیتے بیٹھیں گا، میں اتنی عبادت کرا، اللہ سے بیٹا مانگا، بیٹا ہی نہیں دیا بولے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی بتایا، وہ بیٹا پانے کے لیے جو جد و جہد ظاہری کرنی ہے وہ بھی کر، شادی کر پہلے، شادی کرنے کے بعد میں اب مانگ اللہ سے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ شادی نہیں کر کے میں کو دے دے بیٹا دے بولے تو کیسا ملتا، نہیں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے جس کی آپ کو کوشش کرنی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ آپ پڑھائی نہیں کریں گے، ایگزام کے لیے تیاری نہیں کریں گے، بک کھول کے دیکھیں گے نہیں، مجھے 0 آنے کے بجائے میں ہیرو بن جانا بولے تو نہیں ہوتا ہو، سمجھ رہے بات آپ۔ پھر بعد میں آپ بولے ارے مولانا بولے تھے دعا مانگے تو قبول ہو جاتی، میں وہ نماز پڑھ کے دعا مانگا قبول ہی نہیں بھی بولے تو اس میں مولانا کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے۔ کوشش نہیں کر کے صرف دعا کا دامن پکڑے آپ، خالی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویسا اگر ہونا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کیوں چرائی؟ اگر ویسا ہونا ہوتا تو رسول پاک اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب حضور کی دعا کب رد ہونے والی ہے؟ مگر پھر بھی سرکار کاروبار فرمائے کہ نہیں فرمائے، تجارت فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ تو حضور نے اپنی کوششیں کر کے تمہیں بتایا کہ میری سنت کو دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، اگر دعا کر دوں تو میرے لیے سونے کے اینٹاں نازل ہو سکتے، مگر میں تم کو سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ صرف دعا کرنے سے نہیں، دعا کے ساتھ جد و جہد کرنے سے اللہ کی طرف سے تم کو ثمرات حاصل ہوتے ہیں، پھل حاصل ہوتے ہیں، یہ بتایا اللہ کے حبیب نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ جس کے لیے عمل کرتا ہے نا، اس کو وہ چیز مل گئی تو وہی اس کا ثواب ہے۔ اب انہیں ایگزام میں پاس ہونے کی دعا کرا، پاس ہو گیا سمجھو وہی اس کا رزلٹ ہے، وہ عمل کرا سو ثواب وہی چے۔ آپ مولا کی خاطر اگر عمل کرے، عمل کس لیے کرے؟ رب راضی ہو جائے بلکہ
اب وہ رب راضی ہو جائے بول کے عمل کرنے کے بعد اب دعا کیا بھی مانگو؟ نہیں، عمل ہی کیوں کر رہے؟ عورت کو پانے کے لیے عمل ہی کیوں کر رہے؟ نیک عمل ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، نیک عمل کر رہے ہی کیوں؟ کاروبار میں برکت کے لیے، بس وہ مل گیا تو ختم، ثواب نہیں ہے آپ کے لیے۔ ثواب کب ملیں گا؟ عمل اللہ کی خاطر کر کے دعا مانگے تو جب اجر اور ثواب ملیں گا وہ عمل کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اخلاص عمل میں پیدا کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج ہمارے زندگیوں سے اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم کر دے رہے ہم اس کو، اور ریاکاری زیادہ آ جا رہی، نمائش زیادہ آ جا رہی لوگوں کے اندر۔ اب دیکھو رمضان آتے کٹس بانٹنے کا شوق پیدا ہوتا بندوں میں، پورے امیراں اکٹھے ہو کے اچھا کٹس بانٹنے کا ہے۔ وہ کٹس کیسا بانٹ رہے؟ ایک غریب بندے کو بول رہے تھیلا پکڑو، اس کی فوٹو لے کے پورا وائرل کر رہے ہم اس کو دیے بول کے۔ نہیں، وہ ایک بار دے کے 100 بار مار رہے اس کو آپ غریب بول کے پوری دنیا کو دکھا کے۔ تو یہ کیا ہے؟ نمائش ہے۔ اس سے نیکی نہیں، ثواب نہیں، بلکہ الٹا عذاب ملتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کسی کے ساتھ بھی بھلائی کر کے اس کو گناؤ مت بولا، اللہ پاک اس کو بار بار تکرار کے ساتھ مت بولو، تانے مت کسو اس کے اوپر، ارے ہم نہیں دیتے تو تمہارا کیسا گزر چلتا تھا، کیسا گزر بسر ہوتا تھا، بولے بعد میں ہم دیے بول کے چلا بولے دیا آج کئی کو پھر عطا کر کے تجھے ثواب کا حقدار بنایا، اور وہ ثواب کو رائے گا کیسا کر رہا بندہ؟ نمائش کے ذریعے۔ تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں سے اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اس کی شہادت کی موت پانے کی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دی، وہ بستر پر بھی مر جائے اللہ اس کو شہادت کی موت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے، قربان جائیے آپ۔ تو آقا علیہ السلام نے اخلاص کی اہمیت اس طرح اجاگر فرمائی، اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، حضرت ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک و شبے والی چیز کو چھوڑ کر شک سے پاک چیز کو اختیار کرو، بے شک سچ، سکون اور جھوٹ کیا ہے؟ شک و شبہ ہے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر کیا ہے؟ 2518 ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ وحدہ نے دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی اس نے زکوٰۃ دی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، سب کچھ اعمال صالحہ کیے، کس نیت سے کیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت وہ بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اخلاص جس بندے کے عمل میں ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ عمر بھر عمل کرتے رہے اور اس پر مر جائے، تو رسول پاک نے اس کو بشارت دی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ کیا ہے وہ شخص؟ جنتی ہے۔ یہ جو حدیث سنائی نا، یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے بیان کی ہے، اس کو سنن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 70 ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث پاک ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا جہاد کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہیں تھوڑا عمل کرنا ہی کافی ہو جائے گا، بولے سرکار۔ اس پر علماء کرام نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے عمل میں اخلاص رکھتا ہے، نوافل کی اس کے پاس کثرت بھی نہیں ہے نا، وہ اخلاص کی وجہ سے اس کو وہ تھوڑے نیکیوں پر ہی بے حساب اجر اور ثواب، وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ میں نے آپ کو وضاحت کے ذریعے خطاب کے ابتدائی حصے میں بیان کر دیا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص سے جو کام کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، فرمایا سرکار نے۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ ہر سیاہ فتنے جو ہوتے ہیں وہ کس لیے بول رہے ہیں؟ انہوں نماز خوب پڑھے، روزے خوب رکھ رہے، زکوٰۃ خوب ادا کر رہے، قربانیاں دے رہے، ایثار کر رہے، روپیہ پیسہ سخاوت کر کے لٹا دے رہے، اس لیے نہیں بول رہے، ان کے وہ ہر عمل میں اخلاص کو پیدا کر لیتے،
للہیت کو پیدا کر لیتے، اس وجہ سے وہ اللہ کے پیارے اور محبوب بندے بن جاتے۔ مسجد بنائی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، وہ مسجد کبھی ویران نہیں ہوتی قیامت تک، اس کو ویران ہونے ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، وہ اجر و ثواب وہ بندے کو قیامت تک ملتا رہے، ایسے اسباب بنا دیتا اللہ پاک۔ آپ نے دیکھا کئی مساجد دیش آزاد ہونے کے بعد مٹ گئی، وہاں مصلی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سک رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے کہ وہ اگر مساجد اخلاص اور للہیت کے ساتھ بنائی جاتی تو وہ کبھی بھی مٹ نہیں پاتی۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ آپ دیکھیں رسول پاک کے زمانے کی مسجد قباء آج تک موجود ہے، مسجد قبلتین آج تک موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی آج تک موجود ہے، 1400 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اور مسجد حرام کے تو کیا کہنے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قائم ہے۔ تو جو مسجد کو، جو مدرسے کو، جس محفل کو، جس ذکر کی محفل کو، جس جو ہے نا دینی مجلس کو آپ اخلاص اور للہیت کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو تا قیامت مٹنے نہیں دیتا، ختم ہونے نہیں دیتا، رکنے نہیں دیتا، یہ اس کے برکات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اخلاص کا پیکر ہو کر گزاری، آج دیکھو ان کے وصال کر کے صدیاں بیت گئی مگر دنیا نام تک نہیں بھول پائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز اجمیری، حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت بابا فرید شکر گنج، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہم اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہر عمل اخلاص کا پیکر رہ کر گزارا، تو نتیجتاً وہ وصال کر کے سالوں بیت گئے، صدیاں بیت گئی مگر آج تک دنیا ان کا نام نہیں بھول پائی۔ ہم دیکھو آج سے 100 سال پہلے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کے جو دادا تھے، جد اعلیٰ تھے اوپر، 100 سال پہلے کے دادا کا نام سنا بولے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں سنا سکتا، میں خود نہیں سنا سکتا ہوں، میری بات سمجھے نہیں؟ تو ہم میں سے کسی کو بھی 100 سال پرانے اپنے سگے دادا کا، جد اعلیٰ کا نام نہیں معلوم، 200 سال پہلے کے نہیں معلوم، مگر 800 سال پہلے کے خواجہ غریب النواز کا نام معلوم ہے، حضور غوث پاک کا نام معلوم ہے۔ ہمارا تو ان سے رشتہ بھی نہیں ہے ظاہری طور پر مگر نام یاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے باپ دادوں کے نام ہمیں یاد نہیں، ان کے کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ وہ اخلاص کا پیکر بنے رہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا، قبور میں ان کے جسد کو مٹنے نہیں دیا، اور ان کی تعلیمات آج تک بھی بکوں میں تاریخ کے اندر جو ہے نا موجود ہے، ان کے اقوال زرین موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اخلاص سے عمل کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لالچ اور طمع کی خاطر اور نام آوری کی خاطر کوئی بندہ کوئی عمل کرے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چاہے حج کرے، چاہے عمرے کرے، چاہے زکوٰۃ دے،